السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین، ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ شروع ہے اس کی آج ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی، جو ویڈیو اس سے پہلے گزری ہیں، ان میں نے آپ کو قانون مفرد اعضاء ایک طب کے اندر ایک جدید ایک نظریہ ہے، ایک انقلابی نظریہ ہے، اس کی جو بنیادی کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں، تو آج پھر ان کو دیکھنے کے بعد آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آج کی ویڈیو کو سمجھنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری نبض کے حوالے سے ہے کہ نبض کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور نبض سے تشخیص کیسے ہوتی ہے، بیماری کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہہ لوں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے والی یعنی آج کی جو ویڈیو کے ٹائٹل میں جو اس کا نمبر ہے وہ دیکھ لیں، 4 ہے یا 5 جو بھی نمبر ہے، تو اس سے پہلے جو نمبر ہیں، اس سے پہلے کی جو 2-3 ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو پھر یہ ویڈیو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی، ورنہ ذرا تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، پرابلم ہوگی۔ تو آج نبض کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے کہ نبض کو کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو نبض کے حوالے سے پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے اور ایک جگر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اندر جو ان کی تیزی ہوتی ہے یا ان کی سستی ہوتی ہے، اسی سے بیماریاں بنتی ہیں۔ اگر دماغ کے اندر تحریک پیدا ہو جائے، یعنی دماغ زیادہ متحرک ہو جائے، زیادہ بلغم پیدا کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور دماغ اپنی ایک نارمل رفتار سے ذرا وہ کم ہو جائے، اس کی تحریک بالکل ہی وہ یعنی تسکین میں چلا جائے، سکون میں بالکل چلا جائے، تو پھر بھی یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دل ہے، دل کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی تحریک اگر زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اور اگر کم ہو جائے، تسکین ہو جائے بالکل، تو یہ بھی پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے پھر۔ تو یہ اسی طرح جگر ہے، اس کی تحریک اگر اپنی ایک نارمل رفتار سے وہ زیادہ ہو جائے تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک تکون بتائی تھی کہ یہاں پر تحریک ہو تو بلغم زیادہ پیدا ہوتا ہے، دل میں تحریک ہو تو اس سے خشکی جو ہے وہ زیادہ وہ پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہاں پر جگر کے اندر تحریک زیادہ ہو تو اس سے گرمی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کا ایک نارمل رہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر انسان ایک صحت مند انسان بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی ان 3 اعضاء میں سے کسی ایک عضو میں تحریک ہوتی ہے، لیکن وہ بدلتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں صبح کے وقت اگر دیکھیں تحریک یہاں پر دماغ میں ہے تو کچھ 2-4 گھنٹوں کے بعد وہ تحریک تبدیل ہو جائے گی، یہاں آ جائے گی، یہاں سے پھر 3-4 گھنٹوں کے بعد، تو یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، تو پھر ٹھیک۔ لیکن جب اس طرح ہو جائے کہ تحریک ایک جگہ پر جا کر رک جائے، یعنی اسی جگہ پر رک جائے اور کئی دنوں تک رک جائے، تو وہ پھر بیماری بن جاتی ہے۔ پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے، اگر تحریک یہاں پر ہے، دماغی تحریک ہے، اعصابی تحریک ہے، تو اس کو پھر ایسی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، چاہے وہ غذائیں ہوں چاہے وہ دوائیں ہوں، ایسی کھلائی جاتی ہیں جس سے اس کے دل کے اندر تحریک پیدا ہو، یعنی عضلاتی تحریک پیدا ہو۔ اور عضلاتی تحریک اگر رک جائے اپنی جگہ پر تو پھر اس کو ایسی چیزیں کھلائی جاتی ہیں جو گرم ہو تاکہ اس کی جگر کے اندر تحریک پیدا ہو۔ اسی طرح گرمی اگر جگر کے اندر تحریک رک جائے اور وہیں پر تحریک کئی دنوں تک رہے تو پھر وہ بیماری بن جاتی ہے۔ پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسی سرد اور ترد چیزیں کھلائی جائیں کہ اس کے اعصاب میں یعنی دماغ میں تحریک پیدا ہو۔ یہ اس طرح ایک سرکل چلتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ تحریک کہاں ہے؟ مریض کو ظاہر ہے اس کی نبض کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ تحریک کہاں ہے۔ مریض آپ کے پاس آیا یا آپ کے سر میں درد ہے یا کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو، تو اس کا اب یہ مسئلہ کیوں ہے، سر میں درد کیوں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ وہاں تکلیف کیوں ہے کسی بھی جگہ پر، تو اس کے لیے پھر نبض دیکھی جاتی ہے۔ نبض میں اگر پتہ چلے کہ اعصاب میں تحریک ہے تو پھر اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے، اس کو ایسی غذا دو یا ایسی دوا دو جس سے عضلات کے اندر یعنی دل میں تحریک پیدا ہو۔ تو اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو نبض کے حوالے سے بنیادی پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نبض کی کوئی طب یونانی کے اندر حکمان نے کوئی 45 قسمیں بیان کی ہیں۔ تو حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 45 نبضوں کا خلاصہ 6 نبضیں نکالی ہیں کہ 6 بس نبضیں ہیں، یہ سمجھ آ جائیں تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر ان 6 کا بھی ایک خلاصہ ہے
بالکل بنیادی طور پر 3 نبضیں ہیں. تو وہ 3 نبضیں جو ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. مزید یہ 3 اگر آپ کو سمجھ آ جائے بات ان 3 نبضوں کی تو مزید تحقیق جو ہے وہ آپ پھر ایک کتاب ہے اسرار النبض. اسرار النبض کے نام سے یہ ایک کتاب ہے. تو یہ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے آپ اس کو آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ایک تحقیق آپ نے پڑھنی ہو, کسی چیز کو آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہو تو وہ کمپیوٹر پر نہیں ہو سکتا. وہاں سے آپ اس کا جو ایڈریس اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاک کے ذریعے اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں. 100-150 کی کتاب ہوگی. تو یہ کتاب آپ منگوا کر آرام سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن وہ کب سمجھ آئے گی, یہ بنیادی جو چیز ہے ایک ڈھانچہ سا میں آپ کو سمجھا دوں گا تو پھر مزید تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو نبض جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل آسان الفاظ میں یا بالکل بنیادی جو نبض کے حوالے سے بات ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ 3 نبضیں ہوتی ہیں. نبض کو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نبض کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو نبض کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دائیں ہاتھ کی بھی آپ نبض چیک کر سکتے ہیں, بائیں ہاتھ کی بھی. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی, کیونکہ بائیں ہاتھ جو ہے وہ دل کے قریب ہوتا ہے تو اس کی نبض چیک کی جائے. تو اصل میں نبض ایک رگ ہوتی ہے. تو اس رگ انسان کا جب دل جو ہے یہ خون پمپ کرتا ہے, یعنی سکڑتا ہے اور کھلتا ہے, سکڑتا ہے اور کھلتا ہے, خون کو پمپ کرتا ہے. تو اس سے جو ہے شریان جو رگیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے خون جو ہے وہ اس طرح پمپ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس سے جتنی بھی جسم کے اندر رگیں ہیں وہ ایسے ایسے پھول رہی ہوتی ہیں, سکڑ رہی ہوتی ہیں. تو ان میں سب سے زیادہ جو وہ نبض ہے وہ رگ جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے, یہ بازو کے اندر. اس سے یعنی پتہ چل جاتا ہے. ورنہ یہاں بھی ایک رگ ہوتی ہے, وہاں سے بھی آپ نبض یعنی چیک کر سکتے ہیں. پاؤں کے اندر بھی کہیں کسی بھی رگ سے آپ چیک کر سکتے ہیں جو حرکت کر رہی ہو, محسوس ہو. ویسے ساری کر رہی ہوتی ہے لیکن محسوس سب سے زیادہ محسوس یہ والی ہو رہی ہوتی ہے. نبض چیک کرنے کا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نبض کو چیک کرنے کے لیے آپ نے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے یہاں پر, یعنی یہ جو ایریا ہے انگوٹھے کے ساتھ یہ والا, یہاں پر آپ نے یہ اپنا جس ہاتھ سے نبض چیک کرنی ہے اس کی شہادت والی انگلی انگوٹھے کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ نے ایسے نہیں چیک کرنا, یعنی چھوٹی انگلی انگوٹھے کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسے چیک کرنا ہے, یہ شہادت والی انگلی انگوٹھے کی طرف ہو جس کی نبض آپ چیک کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے یہ ہاتھ اس طرح رکھ دینا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو بالکل آہستہ سے, دوبارہ نہیں, آپ نے ہاتھ رکھیں گے تو اگر یہاں پر سب سے اوپر آپ کو نبض محسوس ہو رہی ہے تو یہ سب سے اوپر جو نبض ہوتی ہے عضلاتی نبض ہوتی ہے. یعنی جب دل بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے, بہت زیادہ تحریک میں ہوتا ہے, تیز تیز دھڑک رہا ہوتا ہے, تو پھر یہ رگ جو ہے یہ بھی تیز تیز دھڑک رہی ہوتی ہے اور بالکل اوپر ہوتی ہے. یعنی آپ کو دبانا نہیں پڑتا, بس آپ ہلکا سے ایسے انگلیاں رکھتے ہیں اور آپ کو نبض محسوس ہو جاتی ہے. بالکل آہستہ سے ہاتھ رکھنے سے ہی نبض محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل کے اندر تحریک ہے, دل بہت زیادہ متحرک ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ایک نبض ہوگی. دوسرا یہ کہ آپ نے بالکل ہلکا سا ہاتھ رکھا تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوا, تو ہلکا سا آپ نے دبایا, تھوڑا سا دبایا آپ نے, تو اس سے نیچے اگر آپ کو نبض محسوس ہو رہی ہے, اب دیکھیں میں نے بالکل اوپر ہاتھ رکھا تو میری نبض مجھے نہیں محسوس ہوئی, میں نے ہلکا سے اسے دبایا تو اب مجھے اپنی نبض چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ اس طرح اگر آپ کو محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ غدی ہوتی ہے. غدی کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے اندر تحریک ہے, گرمی زیادہ ہے جسم میں. ٹھیک ہے جی, اور بہت زیادہ دبانے سے بالکل نیچے نبض محسوس ہو تو یہ اعصابی نبض ہوتی ہے, یعنی دماغ کے اندر تحریک زیادہ ہے, بلغم زیادہ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ 3 نبضیں ہیں. یہ میں اب آپ کو تھوڑا سا کاغذ پہ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اس کا تھوڑا سا ایک نقشہ سا بنا کر پھر آپ کو یہ بات ذرا اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ایک ہاتھ بنایا ہوا ہے اور یہ آگے بازو ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے یہاں پر نبض کو چیک کیا اور اوپر ہلکا سا آپ نے انگلی ہی رکھی ہاتھ پر کسی کے نبض پر, تو سب سے اوپر آپ کو جو اگر نبض فوراً محسوس ہو رہی ہے تو یہ جو ہوتی ہے یہ عضلاتی تحریک ہوتی ہے. عضلاتی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر, اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ عضلاتی تحریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی دوائیں یا ایسی غذائیں دینی ہیں, یعنی گرم چیزیں ہم نے دینی ہیں جس سے تحریک جو ہے جگر کے اندر پیدا ہو. ٹھیک ہے جی, اور اگر آپ نے نبض چیک کی اور بالکل اوپر محسوس نہیں ہوئی بلکہ ہلکا سا آپ کو دبانا پڑا, اپنی انگلیوں کو ہاتھ اس بازو پر دبایا, تھوڑی سی نیچے نبض محسوس ہوئی, تو یہ جو نبض ہوتی ہے یہ غدی نبض ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی,
گدی کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں گرمی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے ہاتھ رکھا پھر بھی محسوس نہیں ہوئی، تھوڑا سا دبایا پھر بھی محسوس نہیں ہوئی، بہت زیادہ دبایا یعنی بہت نیچے نبض محسوس ہوئی، تو یہ نبض جو ہوتی ہے یہ اعصابی نبض ہوتی ہے، یعنی جسم میں تری زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، اس بات کی یہ علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، یہی جو تین چیزیں ہیں، یعنی یہ تحریکوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تحریک اعصاب میں ہے یا عضلات میں ہے یا غدد میں ہے، یعنی دماغ میں تحریک ہے یا دل میں ہے یا جگر میں ہے. یہ جس طرح نبض سے پتہ چلتا ہے اسی طرح پیشاب سے بھی پتہ چلتا ہے. ویسے پیشاب کے بہت سارے کلر ہوتے ہیں، یعنی لیکن آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ پیشاب کے بھی یعنی موٹے موٹے کہہ لیں تو تین کلر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر پیشاب آپ کا یعنی بالکل سفید ہے، پیشاب بالکل سفید ہے، جیسے یعنی پانی ہوتا ہے سفید سے مراد دودھ کی طرح سفید نہیں بلکہ پانی کی طرح سفید. اگر پانی کی طرح سفید ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی تحریک جو ہے وہ یہاں پر ہے، دماغ کے اندر تحریک ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر پیشاب زرد ہے یعنی پیلا ہے پیشاب، پھر پیلے میں بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گاڑھا پیلا اور ایک ہوتا ہے ہلکا پیلا. یعنی اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو کلر دکھاؤں، یعنی اس طرح کا پیلا، یہ ہلکا سا پیلا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کا ہلکا سا پیلا اگر پیشاب ہو تو یہ گرمی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اگر پیشاب پیلا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، یعنی جگر کے اندر تحریک زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ میں یہاں پر لے آتا ہوں. اور اگر پیشاب گلابی سے یعنی پیلا ہے لیکن گاڑھا گاڑھا پیلا، جس طرح سرسوں کا تیل ہوتا ہے، یعنی وہ بھی پیلا ہوتا ہے لیکن گاڑھا سا پیلا ہوتا ہے، گلابی سا. تو اگر پیشاب کا کلر اس طرح کا ہے تو یہ پھر اس کو میں لے آتا ہوں یہاں پر، یہ عضلاتی تحریک یعنی دل کے اندر تحریک ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ چاہے پیشاب سے آپ تحریک معلوم کریں کہ تحریک یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے، چاہے آپ نبض کے ذریعے تحریک معلوم کریں، کسی بھی طریقے سے آپ کو تحریک معلوم کریں. جب آپ کو بلکہ بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے آپ تحریک معلوم کریں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ تحریک کہاں ہو رہی ہے، اگر تحریک یہاں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہاں تحریک پیدا کریں. اگر تحریک آپ کو پتہ چلا نبض سے یا پیشاب سے کہ تحریک یہاں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کو متحرک کر دیں. اور اگر تحریک یہاں ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو متحرک کر دیں. تو یہ بڑا یعنی ایک آسان سا کلیہ ہے جو قانون مفرد اعضاء کے اندر یہ بتایا جاتا ہے. تو اس کو تھوڑی سی ظاہر بات اس کے لیے پریکٹس بھی کرنی ہوگی، اور بہتر یہ ہوگا کہ اپنے آپ کے قریب کوئی نبض کے ماہر حکیم ہوں یا قانون مفرد اعضاء کو سمجھ. ویسے تو حکمات جتنے بھی ہوتے ہیں طبی یونانی کے ہوتے ہیں، لیکن قانون مفرد اعضاء کو سمجھنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس کو جاننے والے جو ہوں تو ان سے آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو آج میں نے آپ کو یہ 3 نبضیں بھی بتا دیں اور 3 پیشاب کے رنگ بھی بتا دی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اعصاب کے اندر تحریک ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے دل میں تحریک پیدا کرنی ہے. دل میں تحریک ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جگر میں تحریک پیدا کرنی ہے. جگر میں تحریک ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ دماغ میں تحریک پیدا کرنی ہے. اب اس کے ایک آسان سا علاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے تو بہت ساری غذائیں ہیں، بہت ساری دوائیں ہیں، اس کے لیے بھی ظاہر آپ کو یہ آپ کو کتاب لینی پڑے گی اسی طرح کی جس میں ایسی دوائیں اور ایسی آسان چیزیں لکھی ہوں. وہ کتاب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں، تشخیص صابر کے نام سے یہ کتاب ہے، حکیم مبشر علی حسن کی. تو یہ کتاب بھی آپ اگر خرید لیں تو اس کا بھی میں لنک نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں، اسے بھی آپ پڑھ لیں. اس میں تشخیص کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے اور کچھ دوائیں بھی دی ہوئی ہیں. اچھا، لیکن میں آج آپ کو اس میں 3 قہوے بتاتا ہوں، یعنی آسان چیز بتاتا ہوں. قہوہ ہر بندہ اپنے گھر میں بنا سکتا ہے. تو دیکھیں، آپ نے نبض چیک کی، ٹھیک ہے جی، نبض چیک کی، اور نبض کون سی تھی؟ نبض یہ سب سے اوپر تھی، سب سے اوپر تھی. یعنی جو ہی آپ نے جو ہے وہ ایسے ہاتھ رکھا آپ نے نبض پر، تو سب سے ہلکا سا، بس دبایا نہیں آپ نے، ہلکا سا آپ نے ہاتھ رکھا تو نبض محسوس ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی نبض ہے؟ عضلاتی ہے، یعنی دل کے اندر تحریک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ ہم نے جگر کے اندر تحریک پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے جگر کے اندر تحریک پیدا کرنی ہے.
تحریک اگر یہاں ہے تو جگر کے اندر کرنی ہے علاج کرنے کے لیے، اس کے لیے کیا ہے جی، اس کے لیے آپ اجوائن، جسے جوین بھی کہا جاتا ہے پنجابی میں، جوین اور پودینہ، اس کا آپ قہوہ بنا لیں، یعنی سبز قہوہ جو بناتے ہیں نا، سبز قہوہ بنا لیں، اس میں تھوڑی سی جوین ڈال دیں، تھوڑا سا پودینہ ڈال لیں، تو یہ قہوہ پی لیں۔ تو یہ قہوہ پینے سے کیا ہوگا، یہ قہوہ جسم میں گرمی پیدا کرے گا، غدی تحریک یعنی گرمی پیدا کرے گا۔ تو جو تکلیف ہے، مثلا آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے نبض چیک کی، نبض سب سے اوپر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے سر میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم میں خشکی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خشکی کو دور کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ طری بھی ہوتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں گرمی پیدا کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ خشکی جو ہے یہ سردی کی علامت ہوتی ہے، اور اسی طرح جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں خشکی نہیں ہو جاتی، ہم کہتے ہیں یہ سردیاں آ گئی، خشکی ہے، سر میں خشکی ہوگی، جسم میں خشکی، تو یہ خشکی سردی کی علامت ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے۔ اور اگر آپ نے نبض چیک کی، نبض دوسرے نمبر پر تھی، یعنی سب سے اوپر نہیں محسوس ہوئی، ایسے آپ نے ہاتھ رکھا تو آپ کو نبض نہیں محسوس ہوئی، بلکہ آپ نے تھوڑا سا دبایا تو تھوڑی سی نیچے نبض محسوس ہوئی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کون سی نبض ہے، یہ غدی تحریک ہے، یعنی آپ کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، جگر جو ہے وہ صفرا زیادہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے جی، فوری علاج، کہ آپ جو ہے زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کا قہوہ پی لیں۔ 3 قہوے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو 3 نبضیں بتائی ہیں، 3 تحریکیں بتائی ہیں، 3 پیشاب کے کلر بتائے ہیں، اور 3 میں آپ کو قہوے بتا رہا ہوں۔ تو دوسری نبض ہو، جگر یعنی گرمی زیادہ ہو جسم میں، تو فوری طور پر آپ کے مثلا سر میں درد تھا، آپ نے نبض چیک کی تو دوسری نبض تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے جگر میں تحریک زیادہ ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی، اس کو قہوے میں ڈال کے اس کا قہوہ بنا کر پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا کرے گا، زیرہ سفید چھوٹی الائچی جسم میں سردی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے نبض چیک کی، نبض بالکل نیچے تھی، یعنی آپ نے ہاتھ رکھا، نبض نہیں محسوس ہوئی، تھوڑا سا دبایا پھر نہیں محسوس ہوئی، بہت زیادہ دبایا اب نبض محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ اعصابی تحریک ہے، یعنی دماغ بلغم بہت زیادہ پیدا کر رہا ہے، تری زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے 3 نمبر قہوہ، یعنی لونگ اور دار چینی، لونگ اور دار چینی، یہ گرم خشک ہوتے ہیں، یعنی گرمی بھی پیدا کرتے ہیں، خشکی بھی پیدا کرتے ہیں، تو اس کا قہوہ بنا کر آپ پی لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم میں گرمی بھی پیدا ہوگی تھوڑی سی، اور خشکی پیدا ہوگی، تو یہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو یہ 3 تحریکیں آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، 3 نبضیں سمجھ لیں، اور 3 پیشاب کے کلر سمجھ لیں، گلابی، زرد، سفید، اور 3 قہوے سمجھ لیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ قانون مفرد اعضاء کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مزید اس میں آپ جو ہے، یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ خود پڑھنے سے حکیم بن جائیں گے، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ آدمی چلیں کوئی ایمرجنسی میں کوئی اس طرح کا اپنے خود گھر میں علاج کر لیتا ہے، کوئی تشخیص کر لیتا ہے، پھر اس کے مطابق چلیں، آدمی بعد میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے ٹیسٹوں کے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے۔ تو نبض کے حوالے سے ایک دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نبض میں نے آپ کو 3 نبضیں بتائی ہیں، اوپر تھوڑا سا دبانے سے، بہت زیادہ دبانے سے، یہ تو بنیادی 3 نبضیں ہیں۔ تو نبض کے اندر پھر اور بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں کہ نبض آپ کو محسوس ہوئی تو اس کی رفتار کتنی ہے، یعنی ایسے ایسے آہستہ آہستہ لے رہی ہے، ایسے ایسے تیز سے ٹک 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 کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر نبض جو آپ نے چیک کی تو آپ کی 4 انگلیوں کے نیچے آ رہی ہے، یا 3 انگلیوں کے نیچے آ رہی ہے، 2 انگلیوں کے نیچے آ رہی ہے، یا 1 انگلی کے نیچے آ رہی ہے، اس سے بھی کچھ اور پتہ چلتا ہے، یعنی یہ بھی ساری الگ الگ، یعنی وہ 45 قسمیں اس طرح بنتی ہیں نا۔ پھر اسی طرح نبض آپ نے چیک کی، نبض باریک سی ہے یا موٹی سی ہے، پھولی ہوئی ہے یا چوڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھاگے کی طرح پتلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے یہ مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں، یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، لیکن بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں آپ کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ عنقریب میں جو ہے وہ ایسی نایاب قسم کے نسخے، آسان فہم جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو دستیاب ہیں اور سستے ہیں اور زیادہ قیمتی نہیں ہیں، وہ بھی میں اس چینل پر ابھی دینے لگا ہوں آپ کو، بڑی راز کی چیزیں اور
جن کو جو ہے لوگ چھپاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، تو وہ چیزیں میں آپ کو اس چینل پر انشاءاللہ دوں گا، اور جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے وہ ویڈیوز آپ کو پھر تبھی ملیں گی جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ارے بھائی ایک منٹ رکیے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اور آپ دیکھ کر ویسے ہی جا رہے ہیں، کم از کم ایک لائک تو کر دیجئے۔ اور ہاں، یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں پھر آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا بھی ایک حل ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پھر بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے، ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی۔ شکریہ۔